والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم درس میں دعا کے آداب اور کن الفاظ کے ساتھ دعا کرنا منع ہے شریعت میں انشاءاللہ وہ ہم سنیں گے۔ دعا کے آداب میں علماء فرماتے ہیں دعا کرنے میں بندے کو با طہارت ہونا چاہیے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے اور مکمل توجہ کے ساتھ دعا کرے۔ دعا کے اول آخر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھے، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے اور اپنی دعا میں مسلمانوں کو بھی شامل کرے، اور قبولیت دعا کے لمحات مثلا جمعہ کے دن خطبہ کے وقت، بارش برستے ہوئے افطار کے وقت، رات کے تہائی پیر، ختم قرآن کی مجلس وغیرہ کا لحاظ کرے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعہ کے دن جو دو خطبوں کے درمیان تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانے، بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر زبان ہلائے دل سے دعا کی جائے، جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ مفسرین نے لکھا ہے، حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افضل یہ ہے دعا میں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر رکھے اور ان کے درمیان فاصلہ رکھے، اگرچہ قلیل ہو، تھوڑا سا فاصلہ ہو، جوڑ کے نہ رکھے، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر جوڑ کے نہ رکھے، جوڑ کے نہ رکھے، ہاتھ کا قبلہ آسمان ہے، ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں اور تھوڑا سا درمیان میں کیا ہو، گیپ ہو، ایک جوڑ کے بھی نہ رکھے اور ایک کو دوسرے کے اوپر چڑھا کے بھی نہ رکھے۔ طریقہ کار یہ ہے، اس طرح دعا کی جائے۔ اچھا، اب وہ الفاظ جن سے دعا مانگنا منع ہے وہ ذرا ہم سنتے ہیں کہ بس اوقات ممنوع اور ناجائز چیزوں کی دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، اور کبھی دعا تو جائز چیزوں کے متعلق ہوتی ہے مگر الفاظ ایسے استعمال کی جاتے ہیں جو اللہ پاک کی شان کے لائق نہیں ہوتے۔ کبھی عافیت مانگنے کی بجائے بندہ آفت مانگ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا مانگنے والے شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، الہی میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ اب یہ ظاہر دیکھیں الفاظ کتنے اچھے ہیں، لیکن حضور جانتے ہیں، حضور نے شاہ فرمایا تو آفت مانگ رہا ہے۔ تو کیا مانگ رہا ہے؟ آفت مانگ رہا ہے۔ اللہ سے عافیت مانگ، اللہ سے عافیت مانگ۔ صبر مانگنے کا مطلب ہے تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جائے تو کہاں برداشت کر سکتا ہے، آزمائشوں میں ڈال دیا جائے تو آزمائشیں کہاں برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے کیا مانگنی چاہیے؟ عافیت مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دعا کے الفاظ بھی اچھے چاہیے اور نیت بھی اعلیٰ، وہاں لفظ کے ساتھ نیت بھی دیکھی جاتی ہے۔ آزمائش مت مانگیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیماری میں یوں دعا کی جیسے آج کل بھی لوگ مانگتے ہیں، یا اللہ پاک اگر تیری رضا اس میں ہے تو اس بیماری میں اضافہ کر دے۔ یہ لفظ ہیں، اگر تیری رضا اس بیماری میں ہے تو اس میں کیا کر دے؟ اضافہ کر دے۔ یہ دعا سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد حضرت امام محمد بن خالد زنجی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اے محمد رک جاؤ، اللہ پاک سے صحت کا سوال کرو، میں اور تم آزمائش برداشت کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ تو وہ مانگنا جو اس طرح آزمائش برداشت بھی کر سکے۔ ہم تو مچھر کا ڈنگ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ جس رات کو کوئل نہ کمرے میں لگی ہو، وہ جلیبی سی نہ لگی ہو، رات نیند نہیں آتی، حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو مچھر کا ڈنگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور کیا کہتے ہیں شہد کی مکھیاں ہمارے کمرے میں چھوڑ دی جائیں، ہم برداشت کر پائیں گے؟ بچھو چھوڑ دیے جائیں، سانپ چھوڑ دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ ہم تو آزمائشیں برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جو اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یہ میرا سونا دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں ہوں۔ تو ان لوگوں کا وطیرہ ہے، ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں۔ آئیے آج وہ الفاظ سنتے ہیں۔ یہ پوری کتاب ہے، کتاب فضائل دعا، یہ لدہ کتاب ہے، اس میں ممنوع الفاظ کا پوری ایک فہرست ہے، اس میں سے کچھ چیزیں یہاں چنی گئی ہیں۔ نمبر 1، دعا میں حد سے نہ بڑھے،
جیسے انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ مانگنا، یا اللہ مجھے انبیاء کا مرتبہ عطا کر دے، الیاذ باللہ تعالی، یہ دعا مانگنا ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا، یا اللہ میں آسمانوں پر چڑھ جاؤں، اچھا ایسے ہی نیز دو جہاں کی ساری بلائیاں مانگنا، ایک ہے دونوں جہانوں کی بلائیاں، ایک ہے دونوں جہانوں کی ساری بلائیاں۔ کسی کو یہ دعا دے سکتے ہیں اللہ تمہیں دو جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے، یہ درست ہے، لیکن دو جہاں کی ساری بلائیاں، ساری بلائیوں میں مرتبہ انبیاء بھی ہے، وہ تو نہیں مل سکتا کسی کو، اس لیے دو جہاں کی ساری بلائیاں نہ مانگی جائیں، نہ کسی کے لیے اس کی دعا کی جائے۔ اچھا اسی طرح البتہ یہ دعا کی جا سکتی ہے ہمیں دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرما۔ اچھا اسی طرح ایک دعا یہ نہیں کر سکتے جو چیز محال ہے، یعنی جس کا ملنا ناممکن ہے یا قریب با محال ہے، اس کی دعا نہ مانگے۔ لہذا ہمیشہ کے لیے تندرستی و عافیت مانگنا کہ آدمی عمر بھر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑے، یہ ناممکن ہے۔ انسان ہے، دنیا ہے ہی جو ہے مسافر خانہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہاں تو بیماری بھی آئے گی، تنگ دستی بھی آئے گی، بچہ فوت ہو گیا، گھر والے فوت ہو گئے، یہ آزمائشیں بھی آئیں گی، تو ایسی دعا نہ مانگے جو ناممکن ہے، ٹھیک ہے، کسی طرح کی تکلیف نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ معال عادی کی دعا مانگنا ہے، لہٰذا یوں نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مسلمان کبھی بھی بیمار نہ ہو، یا اللہ کوئی مسلمان کبھی بیمار نہ ہو، یہ دعا مانگنا بھی کیا منع ہے۔ البتہ یہ دعا کی جا سکتی ہے یا اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، یا اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے۔ اچھا یوں ہی لمبے قد والے ایک آدمی کا چھوٹے قد ہونے یا چھوٹی آنکھ والے آدمی کا بڑی آنکھ کی دعا کرنا ممنوع ہے، کیوں؟ ایسے امر کی دعا جس پر قلم جاری ہو چکا ہے یہ مانگنا منع ہے۔ اب قد جس کا بڑا ہے وہ دعا کرے چھوٹا ہو جائے، کیسے چھوٹا ہوگا؟ قلم جاری ہو گیا، اس کا قد بڑا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کی آنکھ چھوٹی ہے اب چھوٹی ہے، اب وہ کہے بڑی آنکھ ہو جائے، تو یہ جس پہ قلم جاری ہو چکا ہے، اب اس کی دعا نہیں مانگ سکتے۔ اسے کہتے ہیں محال کی دعا مانگنا جو ناممکن ہو۔ اچھا نمبر 3، گناہ کی دعا نہ کرے کہ مجھے پرایا مال مل جائے، کہ گناہ کی طلب کرنا بھی گناہ ہے۔ پرایا مال مجھے مل جائے، اب اس میں کئی خرابیاں ہو سکتی ہیں، اس میں حسد بھی آ سکتا ہے، اس میں کینہ بھی آ سکتا ہے، اس میں بغض بھی آ سکتا ہے، کسی کو خوشی کسی سے برداشت نہیں ہوئی، یا اللہ اس کی نوکری چھن جائے، میرا بیٹا لگ جائے، یا اللہ اس کی یہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے، مجھے مل جائے، اس کا مال چوری ہو جائے، مجھے مل جائے۔ اس میں کئی خرابیاں ہیں، ایک تو حرام کی تمنا کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، حسد میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ حسد کہتے ہیں اسے ہے کسی سے زوال نعمت کی تمنا کرنا، اسے اپنے لیے مانگنا، یہ کیا ہے؟ ناجائز و حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح قطع رحم یعنی عزیزوں سے تعلق توڑنے کی دعا نہ کرے، مثلا یوں نہ کہے فلاں رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے، یہ لوگ اکثر بولتے ہیں، اچھا میرے ساتھ نہیں، اللہ کرے کسی نہ اس نہ لگے، فلاں لڑائی ہو جائے، فلانا بھی ایسا نہ بلاوے، فلانا بھی ایسا نہ بلاوے، یہ ناجائز ہے، یہ دعا نہیں کر سکتے، قطع تعلقی کی دعا نہیں کر سکتے۔ اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ سے صرف حقیر چیز نہ مانگے۔ اب کہیں حقیر چیز کیا مطلب ہے؟ وہ صرف دنیا ہی مانگ رہے ہیں، دنیا اللہ کے نزدیک ہے ہی حقیر، دنیا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ حقیر و ذلیل ہے۔ صرف دنیا مانگنا، میرے بچے کو عہدہ مل جائے، مجھے بڑی نوکری مل جائے، میرا نامی بانڈ لگ جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، یا اللہ مروں تو کلمہ نصیب ہو جائے، یا اللہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت مل جائے، یا اللہ میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا، قبر میں حضور کی پہچان نصیب کر دینا، نقیرین کے سوالات میں میرے لیے آسانی پیدا کر دینا، مجھے نیکیوں کی توفیق دے دینا۔ آخرت کی کوئی دعا نہیں، ساری دعا دنیا کی ہے، اور دنیا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ حقیر و ذلیل ہے۔ تو صرف حقیر اور ذلیل چیز کی دعا نہ مانگا کریں، ایسی دعا نہ مانگے جس میں آخرت کی کوئی بلائی نہ ہو۔ اچھا نمبر 6، رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کرے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ بعض بیوقوف ہوتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، خودکشی کر لے، جو جس طرح مرتا ہے اسی طرح اٹھے گا، اور اسی طرح قبر میں اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ رنج و مصیبت میں گرا ہوا شخص اپنے لیے مرنے کی دعا نہ کرے۔ مسلمانوں کی زندگی ان کے حق میں کیا ہے؟ غنیمت ہے۔ البتہ یوں دعا کی جا سکتی ہے، خدایا مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، مجھے وفات دے جس وقت موت میرے حق میں بہتر ہے۔ اس میں کتنی حکمتیں ہیں اس الفاظ کے اندر، زندگی میرے حق میں بہتر ہے، جب تک میں
تیری فرما برداری کرتا ہوں، مجھے زندہ رکھ، اگر مجھ سے فرما برداری نہیں ہو رہی، میں تیری نافرمانی میں پڑ جاؤں اور توبہ کی توفیق نہ ملے، اس سے بہتر ہے مجھے ایمان و عافیت والی موت مل جائے۔ یہ دعا اور ہے، ایک یہ ہے مصیبت سے ڈر کر، اب الفاظ لوگ کیا کہتے ہیں وہ بھی یہاں نقل کیے گئے ہیں، یہ دعا نہ کریں اے اللہ اب تو مصائب و آلام، تکلیفوں نے کمر توڑ ڈالی ہے، صبر کا پیمانہ بھی جواب دے گیا ہے، لہٰذا اے مولا اب موت دے کر ان تکالیف سے چھٹکارا دے دے۔ اسے کیا پتہ ہے مرنے کے بعد کیا تکلیف نہیں ہوں گی؟ تو مر رہا ہے، تو نے کون سے اتنے اعمال کر لیے ہیں کہ قبر تیرے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ وہ ایک کمرے میں بند کر دی جائے کسی بندے کو، ساری لائٹیں بند کر دی جائیں اور بالکل پنکھا بھی نہ ہو، وحشت اندھیرا، کسی کی آواز باہر سے اندر نہ جائے، بھوک پیاس، نہ کوئی پانی پلانے والا ہو نہ کوئی کھلانے والا ہو، ایک ہفتے کے لیے بند کر دیں، بتائیں مجھے وہ ایک ہفتے کا زندہ رہے گا؟ تو قبر میں کیا ہوگا؟ کیا وہ اندھیری کوٹھڑی نہیں ہے؟ وہاں تو حدیث مبارکہ ہے جو اگر اعمال نہیں کرتا، جو بے نمازی ہے، گناہ گار ہے، قبر اس کو ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں ایسے پمست ہو جاتی ہیں۔ یہ دعا مانگنا مناسب نہیں ہے۔ نمبر 7، بے غرض شرعی اجازت کے بغیر کسی کے مرنے، خرابی، بربادی کی دعا نہ کریں۔ ایسے ہم کہتے ہیں اللہ کرے مر ہی جلے، لیکن بعض صورتیں ہیں، البتہ اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا ظن غالب ہو، اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو، یا کسی ظالم سے توبہ اور ظلم چھوڑنے کی امید نہ ہو، اس کا مرنا، تباہ ہونا مخلوق کے حق میں مفید ہو، تو ایسے شخص پر بدعا کرنا کیا ہے؟ درست ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کے لیے آپ نے بدعا فرمائی تھی، جب ابو جہل مرا تھا حضور نے سجدہ شکر ادا فرمایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی مسلمان کو یہ بددعا نہ دے کہ تو کافر ہو جائے، یہ لفظ بڑا سخت ہے، سنیے گا ذرا، یہ عموماً لوگ بولتے ہیں تو کافر ہو جائے، بعض علماء بعض تو خود کہتے ہیں اگر میں یہ نہ کروں تو مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، الیاذ باللہ تعالی۔ یار یہ مذاق ہے، یہ تو ہر تیسرا بندہ بول رہا ہوتا ہے کلمہ نصیب نہ ہو، اور تو اپنی بات میں سچا بھی ہے، تو یہ دعا کرنے کی ضرورت تمہیں کیا ہے؟ دعا تو یہ کرنے چاہیے رو رو کہ یا اللہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو، عافیت ہو، مرتے ہوئے سختی کم ہو جائے، ایمان و عافیت مل جائے، تو کہہ رہے کلمہ نصیب نہ ہو۔ اگر یہ کہا تو کافر ہو جائے، بعض علماء کے نزدیک ایسی دعا مانگنا کفر ہے، اور تحقیق یہ ہے اگر کفر کو اچھا، اسلام کو برا جان کے کہے تو بے شک کفر ہے، ورنہ بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کی بدخوئی برا چاہنا حرام ہے، خصوصاً یہ بدخوئی کہ فلاں کا ایمان برباد ہو جائے، سب بدخوئیوں سے بڑھ کر بدخوئی ہے۔ نمبر 9، کسی پر لعنت نہ کرے، اسے مردود ملعون نہ کہے۔ جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں، اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے۔ یوں ہی مچھر، ہوا، جمادات، بے جان چیزوں، پتھر، لوہے وغیرہ حیوانات پر بھی لعنت ممنوع ہے، البتہ بچھو وغیرہ بعض جانور ایسے ہیں جن پر حدیث پاک میں لعنت کی گئی ہے۔ آخری کہ کسی مسلمان کو یہ بددعا نہ دے کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور تو پھاڑ یعنی آگ یا دوزخ میں داخل ہو۔ حدیث شریف میں ہے اس کی ممانت کیا ہوئی ہے؟ وارد ہوئی ہے۔ نمبر 11، جو کافر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت حرام اور کفر ہے۔ یہ بھی ذرا لحاظ رکھا کرے، ہمارے ہاں وہ سیاستدان وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے قادیانی مرتا ہے تو وہاں بھی فاتحہ کرنے چلے جاتے ہیں، قادیانی مرتا ہے تو وہاں بھی فاتحہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام اور کفر ہے۔ جو مرتد مرا اس کی دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، اور جس کی زبان سے آپ نے خود کفریات سنے ہیں، چاہے وہ صحابہ کی شان میں بکتا تھا یا انبیاء کو اپنے جیسا کہتا تھا، جس کی زبان سے یہ گندے الفاظ سنے ہیں وہ مر گیا، جنازے میں نہ جائیں آپ۔ سارا خاندان روٹتا ہے تو روٹ جائے، ایمان نہ جائے۔ تو وہ جی خیر ہے جی رشتہ داری تو نبھانی ہے، جی رشتہ داری یہیں رہ جانی ہے بھائی، ایمان ہے تو وہی کام آئے گا۔ اس لیے بدمذہبوں کے جنازوں میں جانا یا بدمذہبوں کی دعائے مغفرت کرنا، جن کے کفریات مسلم ہیں، جن کا پتہ ہے، نہ جنازے میں جانے کی اجازت ہے، نہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کے دین کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی